أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے، ہم اپنی نئی سورۃ الشورى اس کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اسی کے حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات اور بے شمار رزق اور انعام و اکرام ہمارے اوپر کیا، اور جس نے ہمیں ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سیدھے راستے پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی کامیابی اور آخرت کی بھلائی اور خاص فضل و کرم اپنا ہمارے سامنے حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ اپنے سبق میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم حسب روایت اپنا پچھلا سبق جو ہے اس کا ترجمہ ایک دفعہ دیکھتے ہیں۔ پچھلا سبق سورہ حامیم سجدہ کی آخری آیات، آیت نمبر 45 سے لے کر آیت نمبر 54 تک، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، سو اس میں بھی اختلاف کیا گیا، اور اگر وہ بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے مقرر ہو چکی ہے تو ان کے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ یہ لوگ تو اس کے بارے میں سخت بے چین کرنے والے شک میں مبتلا ہیں۔ جو شخص نیک کام کرے گا وہ اپنے نفع کے لیے، اور جو برا کام کرے گا اس کا وبال بھی اسی پر ہے، اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ قیامت کا علم صرف اللہ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، اور جو پھل اور اپنے شگوفوں سے نکلتے ہیں، جو پھل اپنے شگوفوں سے نکلتے ہیں، اور جو مادہ حمل سے ہوتی ہے، اور جو بچے وہ جنتی ہے، سب کا علم اسے ہے۔ اور جس دن اللہ تعالیٰ ان مشرکوں کو بلا کر دریافت فرمائے گا کہ میرے شریک کہاں ہیں، وہ جواب دیں گے کہ ہم نے تو تجھے کہہ سنایا کہ ہم میں سے تو کوئی اس کا گواہ نہیں۔ اور جن جن کی پرستش اس سے پہلے کرتے تھے وہ ان کی نگاہ سے گم ہو گئے، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اب ان کے لیے کوئی بچاؤ نہیں۔ بھلائی مانگنے سے انسان تھکتا نہیں، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے، اور جو مصیبت اسے پہنچ چکی ہے اس کے بعد اگر ہم اسے کسی رحمت کا مزہ چکھائیں تو وہ کہہ اٹھتا ہے کہ اس کا تو میں حقدار ہی تھا، کہ اس کا تو میں حقدار ہی تھا، اور میں تو خیال نہیں کر سکتا کہ قیامت قائم ہوگی، اور اگر میں اپنے رب کے پاس واپس لوٹا بھی دیا گیا تو بھی یقیناً میرے لیے اس کے پاس ہی بہتری ہے۔ یقیناً ہم ان کفار کو ان کے اعمال سے خبردار کریں گے اور انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور جب ہم انسان پر اپنا انعام کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور کنارہ کش ہو جاتا ہے، اور جب اسے مصیبت پڑتی ہے تو لمبی چولی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ بھلا یہ تو بتاؤ کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہو پھر تم نے اسے نہ مانا، بس اس سے بڑھ کر بہکا ہوا کون ہوگا جو مخالفت میں
جو مخالفت میں حق سے دور چلا جائے، عن قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق عالم میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کی اپنی ذات میں بھی، یہاں تک کہ ان پر کھل جائے گا کہ حق یہی ہے۔ کیا آپ کے رب کا ہر چیز سے واقف اور آگاہ ہونا کافی نہیں؟ یقین جانو کہ یہ لوگ اپنے رب کے روبرو جانے کے بارے میں شک میں ہیں۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہ ہمارا پچھلا سبق تھا جو کل ہم نے مکمل کیا الحمدللہ سورہ حامیم سجدہ کو، اور آج ہم اپنا اگلا سبق آج کا جو ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں، سورۃ الشورى۔ یہ سورۃ الشورى، اس کا قرآن مجید میں جو صورتیں ہیں اس کی ترتیب کے اعتبار سے یہ 42 نمبر کی سورہ ہے، اور جو کرونولوجیکل آرڈر ہے، یہ جس ترتیب سے صورتیں نازل ہیں اس اعتبار سے یہ 62 نمبر پہ یہ سورہ مبارکہ آتی ہے۔ یہ سورہ مکیہ ہے، یعنی مکی دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ کا جو دور تھا اس پیریڈ میں یہ سورہ مبارک جو ہے وہ نازل ہوئی۔ اس میں ٹوٹل 5 رکوع ہیں اور 53 آیات ہیں، 53 آیات۔ یہ 5 رکوع اور 53 آیات پر مشتمل یہ سورۃ الشورى۔ شورا اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 38 نمبر آیت میں یہ لفظ جو ہے وہ آیا ہے، اس وجہ سے اس کا نام جو ہے اس کی پہچان کے طور پر شورا رکھ دیا گیا یا مقرر کیا گیا۔ شورا کے معنی ہے مشورہ کرنا، ڈسکشن کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ مطلب بات چیت کر کے کسی معاملے کو حل کرنا یا کسی معاملے کے بارے میں غور و فکر کرنا، شورا مشورہ۔ اسی سے وہ مجلس شورا یا شورا کونسل جو ہے وہ مسلمان ممالک میں عام طور پر ہمیں ملتی ہیں، تو وہ بھی یہی ہے کہ کچھ معاملات میں جہاں پر کوئی ڈسکشن یا ڈیبیٹ یا کوئی مشورہ یا کوئی فیصلہ کرنا درکار ہوتا ہے، تو وہ پورا کچھ لوگوں کا ایک گروہ ہوتا ہے جو وہاں پر جمع ہو کر اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں، وہ پینل پورا، اور پھر اس کے بعد پھر کوئی فیصلہ سازی کی جاتی ہے۔ تو مشورہ کرنا یہ اس کا ایک سادہ سا مفہوم ہے جو ہم اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اگر اس کا زمانہ نزول کے اعتبار سے دیکھا جائے، کس زمانے میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، تو یہ زمانہ بھی تقریباً اسی زمانے کی صورت ہے جو کہ پچھلی حامیم سجدہ صورت جو ہے وہ تھی۔ تو حامیم سجدہ صورت ہم نے دیکھا تھا کہ وہ حضرت حمزہ کے ایمان لانے کے بعد کی تھی، تو یہ تقریباً کوئی 5 یا 6 سنہ نبوی کے دور جو ہے وہ تقریباً وہی بنتا ہے۔ اور اگر ہم پچھلی صورتیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، پچھلی 3 4 صورتیں جو ہم تسلسل سے دیکھتے آ رہے ہیں، جیسا کہ سورۃ الزمر جو ہے اور سورہ مومن جو ہے اور پھر حامیم سجدہ، اور اس کے بعد اب یہ سورہ شورى جو آئی ہے، تو ان میں بھی ان کی جو کرونولوجیکل آرڈر ہے اس میں بھی پوری ایک ترتیب ہے۔ جیسا کہ سورہ زمر جو ہے وہ 59 تھی غالباً، پھر سورہ مومن جو ہے 60 ہے، حامین سجدہ جو ہے وہ 61 تھی، اور اب یہ سورۃ الشورى جو ہے وہ 62 ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اسی کی ہم زمانہ یہ سورہ مبارکہ بھی ہے، اس کا نزول بھی اسی زمانے میں اسی دور میں ہوا۔ تو اس اعتبار سے اس کے موضوع جو ہیں اور جو بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بھی ہمارا جانا پہچانا ہے، جس میں مشرکین مکہ کی مخالفت جو ہے وہ کھل کر آ گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام جو ہے وہ بھی بالکل کھل کر اور دو ٹوک جو ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے، بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ سارے معاملات چل رہے ہیں، اور اس کے موضوع جو ہیں وہ بھی اسی طرح سے جیسے پچھلی 3 4 صورتوں کے، کہ سب سے پہلے تو قرآن کے بارے میں بار بار ذکر کہ یہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، تو قرآن کی آیات کا وہ انکار کرتے تھے، اس لیے نہیں کہ وہ جھوٹی ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ اس بات کو ماننے کے لیے ہی تیار نہیں تھے کہ اس طرح سے قرآن مجید اس طرح سے ایک آدمی کے اوپر اللہ جو ہے وہ بھیج سکتا ہے۔ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا وہ انکار کرتے تھے کہ وہ رسول ہیں، ہم میں سے ایک بندہ اس کو رسالت دے دی اللہ تعالیٰ نے، یہ کیسے ہو گیا؟ اور پھر
قیامت کے بارے میں اور خاص کر دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں، دوبارہ اللہ تعالیٰ جب زندہ کرے گا تو اس بارے میں وہ شکوک و شبہات میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان میں اول تو یہ مانتے ہی نہیں کہ ہم دوبارہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، اور اگر کچھ تھوڑا بہت مانتے بھی ہیں یا کچھ گمان کرتے بھی ہیں تو وہ بھی اس لیے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جب یہاں پر اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اتنی ہمیں آسودگی دی ہے تو اللہ ہم سے خوش ہے، تو وہاں پر بھی ہمارے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرے گا۔ تو یہی حالات اور یہی رویہ اور اس کے مطلب اس کی رہنمائی کے لیے یا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی اسی طرح کی آیات جو ہیں تو قرآن مجید کے بارے میں اور قیامت کے بارے میں، دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں، حساب کتاب کے بارے میں، تو تقریباً وہی موضوع جو ہے وہ اس سورہ مبارکہ میں بھی چلیں گے۔ تھوڑی سی مختلف آیات ہوں گی یا جو بھی ہوگا، جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ ساری آیات جو ہیں ہمارے سامنے جو ہیں وہ کھلتی چلی جائیں گی۔ تو اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں اس مختصر سے تمہید کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، عین سین قاف۔ یہ تو حروف مقاطعات ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ حروف مقاطعات جو ہیں ان کا صحیح معنی اور مفہوم جو ہے وہ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہی جانتے ہیں۔ کذالک یوحی، کذالک یوحی، اسی طرح وہ وہی کرتا ہے، یعنی یہ اللہ کی طرف کہ اللہ اسی طرح سے وہی کرتا ہے، وہ وہی کرتا ہے الیہ کا، آپ کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم، و الی الذین من قبلک، اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے، یعنی آپ سے پہلے گزرے ہوئے جو رسول تھے ان کے اوپر بھی اسی طرح سے وہ وہی کرتا ہے جس طرح سے آپ کی طرف یہ وہی کر رہا ہے۔ اللہ، وہ اللہ جو ہے وہ وہی کرتا ہے اسی طرح سے آپ کے اوپر، اسی طرح سے جس طرح سے آپ سے پہلے رسولوں کے اوپر وہ وہی کرتے تھے۔ اللہ العزیز الحکیم، وہ اللہ جو کہ نہایت غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اب اس آیت کے شروع میں یا سورہ مبارکہ کے شروع میں ہی اس یہ وہی جو ہے وہ سب اس کا جو سب سے بڑا سورس ہمارے پاس جو ہے وہ قرآن مجید ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری جو حدیث قدسی جو ہیں، قدسی احادیث جو ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال جو ہیں وہ بھی مختلف انداز سے ہمارے سامنے ہیں، لیکن سب سے پہلا اور سب سے جو بیسک سورس ہے جو کہ ہر لحاظ سے 100%، جس میں کوئی کسی قسم کا شک و شبہ نہیں، تو وہ یہ قرآن مجید ہے، جس کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ پچھلی جو 3 4 آیات جو ہم تسلسل سے دیکھ رہے آ رہے ہیں، چلتی آ رہی ہیں، ان سب میں قرآن مجید کے بارے میں یہی اسی طرح سے کہا گیا، قرآن مجید کی سچائی یا اس کو اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا ٹھہرانے کے بارے میں شروع میں ہی آیات ہمیں ملتی ہیں، ساری پچھلی 3 4 صورتوں میں بھی۔ تو یہاں پر بھی کہ یہ جو کفار ہیں، یہ مشرکین ہیں، وہ یہ خواہش کرتے تھے کہ ہمارے پاس بھی کوئی نبی اور رسول آئے اور ان کو بھی مطلب ہمارے پاس بھی کوئی کتاب آئے تو ہم بھی ایمان والے ہو جائیں۔ تو اب تو وہی اللہ جو پچھلے رسولوں کے اوپر وہی کرتا تھا، وہی اللہ جو ہے وہ آپ کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتایا جا رہا دراصل، وہ ان کے ذریعے سے پوری پوری بنی نوع انسانی کو بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح سے پچھلے رسولوں کے اوپر وہی آتی تھی یا اللہ تعالیٰ بھیجتے تھے، اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی یہ وحی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آئی، اور اس اللہ کی طرف سے جو کہ غالب ہے ہر اعتبار سے، وہ پورا مکمل غلبہ رکھتا ہے پوری کائنات کی ہر چیز کے اوپر، کیونکہ وہی اس کا خالق ہے اور وہی اس کا مالک ہے، تو اس کے اوپر غلبہ اس کا، یہ تو مطلب اسی کا اقتدار اور اسی کے اختیار میں ہے، اور حکیم بھی ہے، بہت حکمت ہے، بہت دانا ہے۔ حکمت کے ساتھ اس نے یہ آیات جو ہیں نازل کی، حکمت کے ساتھ اس نے نصیحت اور پورے اس کے جتنی ترتیب اور جتنے انتظام اس نے کیے ہیں وہ پورے بڑی حکمت کے ساتھ ہیں۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، آسمانوں اور زمین یعنی اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے۔ اب اگر جو کچھ ہے تو وہ سب کچھ اسی کا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہی مالک ہے، وہی مختار ہے، وہی پورا اقتدار کا مطلب سورس ہے، منبع ہے، اور وہی اس ہر چیز کا
اصل حقدار ہے یا اصل مالک ہے۔ اور جب اگر اور اس مالک نے جو بھی نعمتیں، جو بھی سہولیات یا جو بھی انعام و کرام کیا ہوا ہے اس کائنات کی شکل میں، آسمانوں اور زمین کی شکل میں، جو انسان کے لیے براہ راست اور بالواسطہ ہے، تو وہ در حقیقت اس کی امانت ہے۔ اور اس کی امانت کو واپس اس کی طرف لوٹانا کیسے ہوتا ہے؟ کہ اس کا شکر گزاری کر کے، شکر ادا کر کے، جس طرح سے کوئی چیز ادھار کسی سے لی جاتی ہے، بے شک کوئی پیسہ قرض وغیرہ ہے، یا بے شک کوئی دوسری کوئی بھی چیز جو ہے گھر کے استعمال کی یا کچھ بھی، تو وہ جب اس کے مالک کو واپس لوٹائی جاتی ہے تو اس کے ساتھ اس کا شکریہ بھی کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ اس کی تعظیم یا اس کی عزت اور اس کا جو مطلب عزت جو ہے وہ بھی کی جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے یہ سارا کچھ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ تو لہٰذا جب بھی کوئی انسان ان نعمتوں کو، چاہے وہ مادی ہیں چاہے وہ روحانی ہیں، ہر طرح کی، تو وہ استعمال کرے تو اللہ کو شکریہ کے ساتھ اس کا لٹائے، کیونکہ یہ ساری کی ساری چیزیں اصل مالک جو ہے وہ صرف اللہ ہی ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں دنیا میں عارضی برتنے کے لیے انسان کے پاس ہیں، وہ نسل در نسل جو ہے وہ آگے چلتی رہتی ہیں۔ کوئی انسان نہ ہی ان ساری چیزوں کو اپنے ساتھ لے کر پیدا ہوتا ہے، اور نہ ہی اپنے ساتھ لے کر وہ مطلب اس دنیا سے رخصت ہوگا، یا دنیا کی چیزیں دنیا میں ہی رہ جائیں گی۔ اور آخر کار سب کے سب انسان جب اس دنیا سے گزر جائیں گے، جب موت سے ہمکنار ہوں گے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہیں پر رہ جائیں گی۔ تو اس کا اصل مالک جو ہے وہ تو صرف وہی اللہ ہے۔ تو لہٰذا اس کی اصل ملکیت کا اقرار کرتے ہوئے اس کا اس کا شکریہ ادا کرنا، اس کا شکر گزار ہونا، یہ ایک انسان کا جو ہے ایک بنیادی جو پہلو ہے اس کا زندگی گزارنے کے دوران، اس دنیا کی زندگی میں وہ ہے۔ اور شکر کا طریقہ کیا ہے، یا شکر کیسے ادا کیا جا سکتا ہے؟ کہ سب سے پہلے تو یہ اقرار کر کے کہ صرف وہی ہے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، وہی اصل مالک ہے، وہی خالق ہے، اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کے علاوہ کوئی اس بات کا حقدار نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے، جو اس کو پکارا جائے۔ تو سب سے پہلے بنیادی تو یہ ہے، پھر اس کے اوپر پھر احکامات اس کے اور اس کے رسولوں کی پیروی کرنا، اس کے احکامات کے مطابق، اور باقی سارے معاملات۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، یہ امانت ہے۔ اور اختیار جو اللہ تعالیٰ نے دیا وہ بھی در حقیقت ایک امانت ہے، جو اختیار وہ واپس لے گا، اور جس اختیار واپس لینے کے بعد جب حساب کتاب ہوگا تو پھر اس کو سارا کچھ جو ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے گا کہ کس نے کیا کھایا، کیا پایا اور کیا کھویا۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہی بہت بلند اور خوب عظمت والا ہے۔ وہ بلند ہے اور خوب عظمت والا ہے۔ وہ اس چیز کا، کسی چیز کا محتاج نہیں پوری کائنات میں، آسمانوں اور زمین میں، بلکہ آسمانوں اور زمین کی ہر ہر چیز جو ہے وہ اسی کی محتاج ہے، اسی کے فضل و کرم کی محتاج ہے، اسی کی رحمت کی محتاج ہے۔ اور اس کی بلندی اور بزرگی اور عظمت جو ہے اس کا اندازہ ہمیں اگلی آیات سے بھی ہوگا۔ تقاد السماوات، قریب ہے کہ آسمان، یتفترنا کہ وہ پھٹ جائیں، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں، من فوقہن اپنے اوپر سے، قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ جائے، اس کی عظمت اور اس کی جلالت کی وجہ سے۔ اکثر جو ترجمے ہیں وہ سادے سے ہیں کہ مطلب اس کی عظمت اور اس کی جلالت کی وجہ سے قریب ہے کہ یہ آسمان جو ہے وہ پھٹ جائے۔ اس کے بارے میں ہمیں کچھ مزید جو ہے وہ مسند احمد اور سوری ترمذی اور ابن ماجہ وغیرہ میں کچھ روایات ملتی ہیں جس کے مطابق آسمان میں ایسی آوازیں پیدا ہونے لگیں جیسے کسی چیز پر زیادہ بوجھ پڑ جانے کی وجہ سے ہوا کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، آسمان میں ایسی آواز پیدا ہونے لگی جیسے کسی چیز پر زیادہ بوجھ پڑ جانے کی وجہ سے ہوا کرتی ہے، اور اس میں ایسی ہی آوازیں ہونی چاہیے، کیونکہ پورے آسمانوں میں چار انگشت یعنی ایک ہاتھ سے بھی کم بنتا ہے، چار انگلیاں جو ہے، چار انگشت کے برابر بھی ایسی جگہ نہیں جس میں کوئی فرشتہ اپنی پیشانی ٹیک کر سجدہ میں نہ ہو۔ یعنی اس عرش کے اوپر فرشتوں کی تعداد اس قدر زیادہ ہے، آسمانوں کے اوپر فرشتوں کی تعداد جو ہے وہ اس قدر زیادہ ہے کہ کوئی چار انگشت یعنی چپا برابر بھی جگہ جو ہے وہ اتنی نہیں کہ جہاں پر کوئی فرشتہ جو ہے وہ کھڑا اللہ تعالیٰ کی سبحان، اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی پاکی بزرگی نہ بیان کر رہا ہو، اور اس کے آگے سجدہ ریز نہ ہو۔
تو اس قدر پھر یہ تو صرف آسمانوں کے فرشتے جو ہیں ان کی بات ہوئی، اس کے علاوہ اس کا سجدہ کرنے والی اور اس کی تعریف اور اس کی بڑائی بزرگی بیان کرنے والی کائنات کی ہر چیز ہے۔ کائنات میں مطلب پوری، اور پھر زمین کے اوپر بہت ساری چیزوں کے بارے میں آیا کہ وہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اس کی مطلب پاکیزگی جو ہے، پاکی جو ہے وہ بیان کرتی ہیں۔ اور پھر صرف ان ساری موجودات میں، اس پوری کائنات میں ایک واحد انسان ہی ایسا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، وہ اس اختیار کو ناجائز استعمال کرتے ہوئے اکڑ کر کھڑا ہو کر اپنی منمانی کرتا رہتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اس کی ہر ایون کہ انسان کا اپنے ہر اعضاء جو ہیں وہ بھی اس کے خلاف گواہی دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں یہ سارا کچھ بتا دیا تھا لیکن تم نے اس کی مخالفت کی۔ تو اس کا نفس انسان کا جو ہے اس کو چھوڑ کر ہر چیز جو ہے وہ اسی طرح سے پاکی اور بزرگی، اور خاص کر یہاں پر آسمانوں کی طرف، کہ آسمانوں کے اوپر فرشتے جو ہیں کہا جاتا ہے کہ وہ کتنے بھی خفیف اور کتنے بھی لطیف ہوں، کتنے ہی کم وزن ہوں، لیکن کچھ نہ کچھ وزن تو ان کا ہوگا۔ اور آسمانوں کے اوپر ان کی تعداد اس قدر زیادہ ہے کہ اس کے بوجھ سے وہ آسمان جو ہے وہ قریب ہے کہ کہیں پھٹ ہی نہ جائے، لیکن وہ تو اللہ کی عظمت اور اللہ کی جلالت یا اس کی قدرت ہے کہ وہ آسمان جو ہے وہ اپنی مطلب اپنے ستونوں کے اوپر، اپنی جگہ کے اوپر ٹکا ہوا ہے۔ اس کی مزید جو ہے آگے جا کر ہمیں اس کا مزید دوسرے پہلو جو ہے وہ بھی ہمارے سامنے کھلتے ہیں کہ اس قدر وسیع، اس قدر مطلب زیادہ تعداد میں کھچا کچ بھرے ہوئے ہیں پورے آسمان فرشتوں سے۔ اور پھر دوسرا جو ہے توحید کے بارے میں یہاں پر ایک دوسری بات جو ہے وہ ہمارے سامنے بھی آتی ہے کہ یہ جو مشرک ہیں یہ اپنی مرضی سے اپنے انہوں نے خدا گھڑ لیے ہوئے ہیں جو اس اللہ واحد کے آگے مطلب اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو اللہ کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی انسان جو ہے وہ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے یا نہیں ٹھہراتا۔ اس کی تو انسان کے علاوہ ہر مطلب جو چیز ہے وہ اس کی عبادت کرنے میں اور اس کی پاکی اور بزرگی بیان کرنے میں ہے۔ ہاں، فرق پڑتا ہے تو انسان کے اپنے ہی انجام کے اوپر کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ تو اس سے بھی ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انسان جو کہ بالکل حقیق اور ایک بوٹی برابر انسان جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں، لیکن یا ان کے رویے کی وجہ سے انسان کی بزرگی اور اس کی عظمت میں کیا کمی آ سکتی ہے، وہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ بلکہ فرق جو ہے وہ صرف اس کے اپنے جیسا کہ ابھی ذکر ہوا، اس کے اپنے انجام میں ہی ہوگا۔ والملائکۃ، اور فرشتے، یسبحون، وہ تسبیح کرتے ہیں، بحمد ربہم، اپنے رب کی حمد کے ساتھ ساتھ اس کی تعریف کے ساتھ ساتھ اس کی پاکی جو ہے وہ بھی بیان کرتے رہتے ہیں وہ فرشتے جو ہیں۔ وہ یستغفرون، اور وہ مغفرت مانگتے رہتے ہیں، لمن فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، اور وہ فرشتے جو ہیں جو کچھ زمین میں ہے، یعنی زمین میں انسانوں کے بابت یہ ذکر ہو رہا ہے کہ زمین میں جو انسان ہے ان انسانوں کے حق میں وہ فرشتے جو ہیں وہ مغفرت مانگتے رہتے ہیں، ان کے حق میں دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ نہ صرف وہ فرشتے سجدہ ریز ہیں، وہ تسبیح اور حمد کرتے رہتے ہیں ہر وقت اللہ کی، بلکہ وہ انسانوں کے حق میں مغفرت بھی کرتے رہتے ہیں۔ اور انسانوں کے حق میں مغفرت جو ہے ابھی سورہ مومن میں اس کی شروع کی آیات میں آیا تھا کہ فرشتے جو ہیں وہ نیک لوگ جو ہیں ان کے حق میں دعائیں کرتے ہیں، ان کی مغفرت کے لیے یا ان کی آسانی کے لیے۔ تو لیکن اس کے علاوہ فرشتے جو ہیں یہاں پر یہ ذکر نہیں کہ کس کے حق میں، کون سے انسانوں کے حق میں فرشتے جو ہیں وہ دعا کرتے ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہوا ہے کہ یہ فرشتے جو ہیں وہ لوگ جو نیک ہیں، جو صالح عمل کرنے والے ہیں، ان کے حق میں تو کرتے ہی ہیں، بلکہ وہ لوگ جو کہ مشرک ہیں، جو کہ کفر کرتے ہیں، جو کہ گناہوں میں لٹے پٹے ہیں، ان کے حق میں بھی وہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی جلالت اور اس کا جو غضب ہے وہ اس قدر نہ ہو جائے کہ سارے انسان جو ہے وہ آنن فانن اس دفعہ سے مٹ گئے، سب کو ایک ہی دفعہ جو ہے وہ عذاب دے دیا جائے۔ تو وہ ان کے حق میں بھی اس طرح سے دعا کرتے ہیں کہ ان کو بھی مہلت ملتی رہے، ان کو بھی کچھ حد تک مطلب اور وقت مل جائے کہ وہ سمجھ سکیں جو بھی آیات ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر ہیں، ان کے سامنے پا کر کچھ وہ ہوش کے ناخن لیں اور کچھ اپنا بندوبست کر لیں اپنی آخرت کو سنوارنے کا۔ تو اس ضمن میں وہ
ان کے حق میں بھی دعائیں کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ دعا جو ہے یہ محدود وقت کے لیے ہے، محدود مدت کے لیے ہے ان کی، اور جب وہ مدت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد ان کی یہ دعائیں جو ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت جو ہے، دنیا میں اس کے دروازے جو ہیں وہ بند ہو جائیں گے، آخرت میں پھر وہ جو اس کے حقدار ہوں گے ان کے لیے وہ سارا کچھ ہوگا۔ تو ہمیں اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ جو ہے وہ کتنا بلند اور کتنا عظیم ہے اور کتنی عظمت والا ہے، جس کے بارے میں ہم ذکر کرتے ہیں، بار بار کہتے ہیں، جس نے یہ قرآن جو ہے وہ نازل کیا، اور جو اکیلا ہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہو سکتا۔ اللہ، خبردار، سن رکھو، اپنے ذہن نشین کر لو، ان اللہ هو الغفور الرحیم، کہ بے شک اللہ ہی خوب بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے، رحیم ہے۔ کہ اس دنیا کے جتنا مہلت کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو آفر ہے کہ اس کی غفور اور رحیم ہونے کی جو لائف ٹائم آفر ہے، اس لائف ٹائم آفر سے فائدہ اٹھا لو، اور اس دنیا کی مہلت ختم ہونے سے پہلے پہلے اس کی طرف لوٹ آؤ، تو یہ یقین رکھو کہ وہ بہت ہی بخشنے والا ہے، وہ تمہیں ضرور بخش دے گا، اور وہ نہایت رحم کرنے والا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رحم کرنے والا بھی ہے۔ لیکن اس کی غفور بخشنے کی جو صفت ہے، اور اس کی رحم کرنے کی جو صفت ہے، اس کا فائدہ، صحیح فائدہ جو ہے وہ دنیا کی زندگی میں وہ مہلت کے اندر اندر اٹھایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد وہ آفر اگر ختم ہو گئی تو پھر اس کے بعد اس کیٹیگری میں کوئی فال نہیں کر سکے گا۔ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور جن سب نے بنا لیے ہیں اس کے سوا کارساز، اور یہ اتنی وسعت اور اتنے مطلب زیادہ اللہ تعالیٰ کی آیات اور اس کے بارے میں اتنی زیادہ معلومات ہونے کے باوجود، اس کی عظمت اور بزرگی کے بارے میں بہت ساری وضاحت آ جانے کے باوجود بھی، اگر وہ اس اکیلے اللہ کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے اس کے سوا دوسرے اولیاء، کارساز یا مددگار، ولی اولیاء جو ہیں، ولی کی جمع، یا مددگار جو ہیں، وہ انہوں نے اگر بنا لیے ہیں، تو ان کو پھر یہ ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ اللہ حفیظ علیہم، کہ اللہ ان پر نگران ہے، کہ اللہ تعالیٰ ان کی ہر ہر بات، ہر عمل اور ہر کام جو وہ کرتے ہیں، اس کی نگرانی کر رہا ہے، اس کو ریکارڈ کر رہا ہے، اور ریکارڈ سمیت وہ سارا کچھ جو ہے وہ ان کے سامنے آخرت میں آ جائے گا۔ وما انت علیہم بوکیل، اور نہیں ہے آپ ان پر کوئی نگران یا ذمہ دار، آپ ان پر کوئی ذمہ دار نہیں ہے، یا آپ ان کے کوئی کہ ان کو ان کی نگرانی کیسے کرنی ہے، اور کہ ان کی ریکارڈنگ کیسے کرنی ہے، یا ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، یہ آپ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ آپ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ ان کی نگرانی کریں، یا آپ ان کے جزا اور سزا جو ہے وہ اس کا فیصلہ کریں، یا اس بارے میں، بلکہ آپ کی ذمہ داری جو ہے وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچا دینا ہے۔ وما انت علیہم بوکیل، آپ ہرگز کوئی ذمہ دار نہیں ہے ان کے، کہ ان کے جو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی نگرانی کر رہا ہے، اور اس کے مطابق ان کا فیصلہ کرے گا۔ آپ کا کام جو ہے، آپ کی ذمہ داری جو ہے، وہ تو صرف ان تک پیغام پہنچا دینا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور اسی طرح ہم نے وحی کی آپ کی طرف، قرآن عربین، قرآن عربی کی، اور اسی طرح یہاں پر جو ہے وہ، جیسا کہ پہلی ہی غالباً تیسری آیت تھی اس سورہ مبارکہ کی، جس میں تھا کہ جس طرح سے پچھلے رسولوں کی طرف وہی بھیجی، اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی وہی بھیجی گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو یہ وہی جو ہے یہ بھی اسی طرح سے، کہ جس طرح سے قرآن کے بارے میں بھی، کہ جس طرح سے پچھلے رسولوں کے اوپر وہی کے ذریعے سے قرآن اس وقت کی کتابیں نازل ہوئیں، اسی طرح سے آپ کے اوپر بھی وہی کے ذریعے سے عربی زبان میں قرآن جو ہے وہ نازل کی اللہ تعالیٰ نے، وہ عربی زبان جو کہ اس قوم کی زبان ہے، جو اس قوم جو ہے، یہ قوم جو ہے وہ گہرائی سے اس زبان کو سمجھتی ہے، پورے کا پورا مفہوم جو ہے وہ ان کے اوپر واضح ہو جاتا ہے، آسان زبان میں، انہی کی اپنی زبان میں یہ قرآن جو ہے وہ نازل کیا گیا ہے۔ اور اس کا کس لیے اتنی سہولت رکھی اللہ تعالیٰ نے، اس قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل کر کے، ایک عربی رسول کے اوپر نازل کر کے صلی اللہ علیہ وسلم، اور عربی قوم کے اوپر نازل کر کے، لتنذر، تاکہ آپ ڈرائیں، القرا، بستیوں کے مرکز میں رہنے والوں کو، تاکہ آپ ڈرائیں یعنی کہ وارننگ دے دیں ان کو، ارلی وارننگ دے دیں، کن کو؟ القرا، بستیوں کے مرکز یعنی مکہ کو،
وَمِنْ حَوْلِهَا، اور اس کے ارد جو اس کے ارد گرد ہیں، جو اس کے ارد گرد، جو مکہ میں اور اس کے ارد گرد جو جتنی آبادی ہے، سب آپ اس کو، آپ ان سب لوگوں کو، ان سب قوموں کو، ان سب ملکوں کو یا ان سب امتوں کو آپ ڈرا دیں، وارننگ دے دیں، پیش وارننگ یا فور وارننگ جسے کہتے ہیں، ارلی وارننگ ان کو دے دیں، قیامت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، باقی دیگر سارے معاملات جو ہیں۔ یہاں پر اب ام القرا جو ہے وہ لفظ یوز کیا گیا ہے اس کے لیے، مرکبہ، بلکہ مکہ کے لیے۔ اس کا مطلب جو ہے وہ مکہ ہے۔ اس کے دو تین جو ہے مختلف ہو سکتے ہیں۔ ایک تو ام القرا جو ہے وہ مرکزی بستی، مرکزی بستی، جیسے کہ یہاں پر ہے مرکز، بستیوں کا مرکز، کہ وہ مکہ جو ہے وہ ایک سینٹر پوائنٹ کی حیثیت سے یا مرکزی ایک شہر کی حیثیت سے، اگر ہم حجاز کو دیکھیں کہ اس میں ارد گرد کے جتنے آبادے یا جتنے چھوٹی بڑی آبادیاں یا شہر یا قصبے وغیرہ ہیں، ان سب کا جو مین سٹی ہے وہ یہ مکہ ہی ہے، فزیکل اعتبار سے بھی۔ دوسرے اعتبار سے اگر یہ دیکھیں تو یہ سب سے پہلا جو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، وہ بھی یہ بیت اللہ جو ہے وہی تھا، وہی ہے، سوری۔ تو اس اعتبار سے یہ سب سے پرانا اور سب سے پہلا جو گھر ہے یا بستی ہے، وہ بھی یہ مکہ ہی ہے یا یہ بیت اللہ شریف ہی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر دیکھیں، دنیا کے نقشے کے اوپر بھی دیکھیں، تو گو کہ اس میں تھوڑی بہت مختلف رائے ملتی ہیں، لیکن اکثر جو ہے وہ یہ کوٹ کیا جاتا ہے کہ دنیا کے نقشے کو بھی اگر فلیٹ کر کے دیکھیں، گول زمین کے اوپر دیکھیں، تو اس میں تو مختلف صورت حال ہوگی، لیکن فلیٹ کر کے اگر دیکھیں دنیا کے نقشے کو، جیسے کہ یہ نقشے وغیرہ ہمیں ملتے ہیں پیپر فارم میں، تو پھر اس میں اگر دیکھیں تو یہ مکہ جو ہے، یا یہ تقریباً مرکز میں آتا ہے۔ اس کے مطلب شمال کی طرف چلے جائیں تو چین اور رشیا وغیرہ یا اس طرح کی ساری ہیں، ناروے وغیرہ بھی اس کے شمال وغیرہ میں ہی ہے۔ اس کے جنوب میں چلے جائیں تو آسٹریلیا بھی ہے، اور افریقہ وغیرہ بھی آتا ہے۔ ویسٹ کی طرف چلے جائیں تو کینیڈا اور یو ایس اے وغیرہ کے جتنے ہیں مغربی ممالک ہیں، اور مشرق کی طرف اگر چلے جائیں تو وہاں پر بھی یہ جاپان اور آسٹریلیا بھی شاید مشرق کی طرف ہی آتا ہے، ساؤتھ ایسٹ کی طرف آتا ہے وہ۔ تو یہ سارے، تو اس اعتبار سے بھی اگر دیکھیں تو یہ اس کا تقریباً مرکز ہی بنتا ہے پوری دنیا کا۔ تو یہ بستیوں کا مرکز اور ان کے ارد گرد کی آبادیوں سے مطلب وہاں پر لوکل جو ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کو وسیع معنوں میں ہمیں لینا چاہیے کہ وہ نہ صرف مکہ اور اس کے باسیوں کو یہ سارا پیغام جو ہے وہ پہنچا کر ان کو ڈرا دو، ان کو وارننگ دے دو، بلکہ اس کے ارد گرد جتنی دنیا ہے سب کو تو آپ کا یہ پیغام جو ہے وہ پہنچ جائے، یہ قرآن کا، جس کے ذریعے سے آپ ان کو ڈرا دیں۔ اور آج ہمیں پتہ ہے کہ جو نان عرب ہیں ان کے پاس بھی کس طرح سے ان کی اپنی زبان میں ترجمے ہوئے اور تفسیریں ہوئی، ہر چیز کی، نہ صرف قرآن کی بلکہ احادیث کی بھی، وہ فنگر ٹپس کے اوپر موجود ہے، تاکہ آپ اس کے ذریعے سے، اس قرآن کے ذریعے سے، قرآن عربی کے ذریعے سے آپ مکہ اور اس کے ارد گرد کی جو بستیاں ہیں ان کے باسیوں کو اس کے بارے میں ڈرا دیں، ارلی وارننگ دے دیں۔ وَتُنذِرُ يَوْمَ الْجَمْعِ، اور ان کو، آپ ان کو ڈرائیں اس دن سے، جس دن جمع ہوں گے سارے، اکٹھے ہونے کے دن کے، یعنی قیامت کا دن، جس دن سارے جو ہیں وہ اکٹھے کیے جائیں گے۔ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی ریب نہیں۔ ریب جو ہے وہ ذرہ برابر بھی اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک کا احتمال ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ دن نہیں آئے گا، اس بارے میں کوئی شک بھی نہیں کیا جا سکتا، یقیناً وہ دن آئے گا۔ تو وہ یقینی دن جو ہے اس دن سے ڈرا دیں جس دن سب کو جمع کیا جائے گا، اور سب کو جمع کر کے وہاں پر پھر ان کے اعمال ان کے سامنے، ان کے اقدار ان کے سامنے کھول کر رکھ دیے جائیں گے، پھر اس کے مطابق ان کا فیصلہ کر دیا جائے گا، اور اس فیصلے کے نتیجے میں فریقن، ایک گروہ جو ہے فی الجنتی، جنت میں جائے گا، وہ فریقن فی السعیر، اور ایک گروہ بھڑکتی ہوئی آگ میں، وہ جو فیصلہ کرے گا اللہ تعالیٰ، اس فیصلے کے نتیجے میں دو گروہ جو ہے وہ تشکیل پا جائیں گے۔ ایک گروہ جو ہے وہ تو جنت میں چلا جائے گا، جو کہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اور دوسرا گروہ جو ہے وہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں دھکیل دیا جائے گا۔ اور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں دھکیلنے والے جو ہیں، ان میں سے بھی کچھ لوگ جو ہیں جو ایمان کے ساتھ رہے لیکن انہوں نے گناہ کیے، تو وہ پھر ایک خاص جو بھی مطلب ایک پروٹوکول ہو، اس کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کے سے نکال دیا جائے گا، اور باقی ایک گروہ جو ہے وہ پرماننٹ اس میں اس جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں رہنے والا ہوگا۔ یعنی دو گروہ بہت واضح ہو جائیں گے، ایک تو مستقل جنتی گروہ اور ایک مستقل جو ہے جہنمی گروہ۔
تو اس دن سے ان کو ڈرا دیں، کس کو؟ مکہ کو اور مکے کے ارد گرد کی جتنی آبادی یعنی پوری دنیا کے لوگوں کو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا تو لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو ضرور وہ کر دیتا ان کو ایک امت۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ سارے لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، یعنی سب کو مومن ہی کر دیتا۔ تو لیکن سب کو مومن کر دیتا زور زبردستی سے، تو پھر تو یہ اختیار کا اور پھر یہ حساب کتاب کا اور پھر جو مطلب جنت اور دوزخ جو ہے، یہ سارے معاملات جو ہے یہ تو بے وقت ہو جاتے، بے سود ہو جاتے، پھر تو جہنم بنانے کا کوئی بنتا ہی نہیں تھا، پھر تو اختیار دینے کا کوئی نہیں بنتا تھا کہ اختیار دے دیں، جب اس کو پہلے سے طے کر دیا کہ اس کو مطلب اس طرف جانا ہے اور اس نے اسی طرف جانا ہے، اختیار دے دیا، اس کا مطلب ہے کہ انسان اب آزاد ہے کہ اپنی مرضی سے وہ چوز کرے اپنا راستہ۔ تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے کہ اس نے اختیار دے کر آزمانا چاہا، اور یہ آزمائش ہی در حقیقت اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کہ وہ اختیار جو ہے اس کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے۔ وَلَٰكِن يُدْخِلُ، اور لیکن وہ داخل کرتا ہے من یشاء فی رحمتہ، جس کو وہ چاہتا ہے اپنی رحمت میں، یا جو اس کی رحمت میں داخل ہونا چاہتا ہے وہ اس اختیار کو اس طرح سے استعمال کرتا ہے کہ وہ اس کی رحمت میں داخل ہونے کا حقدار ہو جاتا ہے، یا جو اختیار کو استعمال کرتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے اور اس کے مطابق اس کے احکامات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتا ہے، تو وہ اس کا حقدار ہوتا ہے کہ اللہ اس کو اپنی رحمت میں شامل کرے۔ یہ آخرت کی رحمت ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت میں شامل بھی کر لیتا ہے۔ وہ ظالمون، اور لیکن جو اس اختیار کو ناجائز استعمال کرتے ہیں یا غلط استعمال کرتے ہیں، یا اس کا صحیح جو فہم ہے وہ سمجھنے کے باوجود، بہت ساری چیزیں ہیں جو دل میں پتہ ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اس سے انکاری رہتے ہیں یا اس کی مخالفت کرتے ہیں، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ ظالم ہیں۔ تو پھر والظالمون، ایسے جو لوگ ہیں جو ظلم کرنے والے ہیں، ما لہم من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے ان کا کوئی دوست اور نہ ہی ان کے لیے کوئی مددگار ہوگا۔ تو وہ لوگ جو ہیں در حقیقت انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور ایسے ظالم لوگ جو ہیں نہ ان کا کوئی دوست ہوگا اس قیامت کے دن، نہ ہی ان کا کوئی مددگار ہوگا۔ ام اتخذوا من دونہ اولیاء، اس کے باوجود، اتنی وضاحت کے باوجود ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ کوئی اولیاء کوئی ولی بنا رکھے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ایسے ہستیوں کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی مدد کریں گے یا ان کے کارساز ہیں۔ فاللہ هو الولی، ان کو سمجھنا چاہیے کہ صرف اللہ ہی اصل کارساز ہے، صرف اللہ ہی اصل ولی ہے، جس کی جلالت اور جس کی عظمت اور جس کی بزرگی جو ہے، بڑائی جو ہے، وہ ابھی ہم نے اس سورہ مبارکہ کی شروع کی آیات میں ہم نے دیکھی۔ تو صرف وہی ہے جو کارساز ہے، وہی جو اصل کارساز ہے۔ تو لہٰذا اس کی طرف ان لوگوں کو غور کرنا چاہیے جو اس اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو کارساز بناتے ہیں۔ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى، کیونکہ وہی مردوں کو زندہ کرے گا، اصل کارساز وہی ہے، کیونکہ وہی ہے جو زندہ کرے گا مردوں کو، وہی اس پر اختیار رکھتا ہے کہ وہ تمہیں موت کے بعد دوبارہ سے زندہ کرے گا قیامت کے دن حساب کتاب کے لیے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز اسی کے اختیار میں ہے، ہر چیز اسی کے دست قدرت میں ہے، اور وہ ہر چیز کے اوپر پوری پوری قدرت رکھتا ہے۔ تو لہٰذا صرف اور صرف وہی ولی اور وہی کارساز ہے، اس کے علاوہ جو کارساز بناتے ہیں در حقیقت وہ اپنی جانوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، اور اپنی جانوں کے اوپر ظلم کرنے والوں کا انجام جو ہے وہ آخرت میں ایسا ہی ہوگا کہ ان کو جہنم میں دھکیلا جائے گا، اور جہنم میں جن کو دھکیلنے والے لوگ ہیں ان کا وہاں پر نہ ہی کوئی ولی ہوگا، دوست ہوگا، اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کا ولی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، جن کا خاص رحمت اور فضل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جن کے سامنے حال ہوگی، اور وہ لوگ جو پہلے ہی بیچ میں، پہلے ہی مطلب لیول میں جنت میں جانے کے مستحق ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے، اور اس کے مطابق ہمیں اس دنیا میں بھی اپنی اصلاح کر کے اس کے مطابق اپنے عمل کو درست رکھنے کی ہمت، طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اگر کسی کے پاس کوئی اضافہ ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔
صبح فجر کا وقت جو ہے وہ پیچھے جاتا جا رہا ہے الحمدللہ، تو ہم کوشش کیا کریں کہ اس کو وقت کے اوپر شروع کریں، تاکہ ہمارا وقت جو ہے وہ میکسیمم ہم اس کا فائدہ اٹھا سکیں انشاءاللہ۔ تو سب کو دعا میں ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے۔ جو ہمارے معاملات ہیں جن میں ہم دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اپنی ضروریات کے معاملات میں، اپنے روحانی معاملات میں اور اپنے مادی معاملات میں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز میں سہولت عطا فرمائے، اور اس سہولت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ ان نعمتوں کا ہم شکر ادا کر سکیں، جیسا کہ ہم نے اسی سورہ مبارکہ کے آج شروع کی آیات میں ہم نے دیکھا کہ ہم اس کے شکر ادا کرنے والے بندے بن جائیں، اور پھر اس شکر کے نتیجے میں ہم عمل بھی کریں، اور پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اچھا انجام بھی کرے، اچھا اچھا معاملہ بھی ہو، آمین۔ ہمارے والدین کے ساتھ اللہ تعالیٰ خاص رحمت اور فضل و کرم کرے، انہیں صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے۔ جو بیمار ہے، جو اس طرح کے معاملات میں اللہ تعالیٰ نے خاص اپنی مدد اور خاص اپنی رحمت جو ہے وہ ان کے اوپر کرے۔ جو اس دنیا سے گزر گئے ہمارے والدین اور ہمارے دیگر جتنے بہن بھائی اور رشتہ دار اور عزیز و کرام سارے مومنین اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔